امن و امان سے بھرا خوشحال معاشرہ، صاف ستھرے شہر، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ، صحت اور روزگار کی سہولیات ایسی کہ دنیا بھر سے لوگ کھنچے چلے آتے ہوں، انصاف ایسا کہ لوگ مثالیں دیں، انسانی حقوق سب کو میسر۔ یہ سب باتیں ہم آج کے اسلامی ممالک کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سب سے زیادہ قابل کاشت زمین رکھنے والے، معدنی دولت سے مالا مال، گنجان آبادیوں کے ملک، سب سے زیادہ نوجوانوں کے حامل، لیکن پھر بھی بدترین حالات۔ کیا خدا نخواستہ ہمارا رب بے انصاف ہے کہ اس نے یہ ساری نعمتیں غیر مسلموں کو دے رکھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے حسرتیں، تمنائیں، بہتے آنسو اور سستا خون؟ ان سب بدترین حالات کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر بدترین حکمران مسلط رہے ہیں، جو حکومت ہم پر کرتے ہیں لیکن وفادار غیروں کے ہیں، کرپشن مسلم ملکوں میں کرتے ہیں اور اپنا کالا دھن غیر مسلم ملکوں میں لے جا کر جمع کرتے ہیں، بظاہر ہمارے بچوں کے غم میں گھلے جاتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو مغرب میں پالتے پوستے ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن یہی لیڈران ہیں۔ ہمارے حالات تب تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم ان سے نجات نہ حاصل کر لیں، اور اچھے لیڈر ہمیں اس وقت تک میسر نہیں آ سکتے جب تک کہ ایک صالح نظام قائم نہ ہو جو اسلام دیتا ہے، جہاں حکمران اور محکوم کے حقوق یکساں ہوں، جس میں تعلیم، صحت، روزگار، عدل اور امن دینا حکومت کی ذمہ داری ہو اور ان حقوق کی عدم ادائیگی پر حکمرانوں کا احتساب ہو سکے۔ اس نظام کا قیام بالکل ممکن ہے اگر ہم اپنا ووٹ دینے کا معیار بدلیں، اپنا ووٹ تعلیم یافتہ، شریف اور ایماندار کو دیں، قانون ساز اداروں میں صرف تعلیم یافتہ اور خوف خدا رکھنے والے نیک لوگوں کو بھیجیں۔